جشن نوروز جس کا تعلق پارسی برادری سے ہے، لیکن اس کی بنیادیں ایران میں ہیں۔ قدیم فارسی کیلنڈر کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے جہاں کروڑوں افراد جشن نوروز تقریبات میں حصہ لیتے ہیں، وہیں ہندوستان میں موسم بہار اس تہوار کی خوشیوں کو دوبالا کر دیتا ہے۔ ناظرین آداب، آواز دی وائس کے پروگرام بیچ بحث میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عبدالحی خان۔ ہمارا آج کا موضوع ہے جشن نوروز اور پارسی برادری کی ہندوستانی کلچر سے وابستگی۔ عزیز ناظرین، جشن نوروز کی 9 روزہ تقریبات ہندوستان سمیت ساری دنیا میں شروع ہو چکی ہیں۔ 21 مارچ کو اقوام متحدہ اس کا اہتمام کرتا ہے۔ ایران سے نکل کر ساری دنیا میں پھیلے ہوئے پارسی برادری کے افراد نے اپنی صلاحیت اور اپنی مہارت سے دنیا میں اپنی شناخت بنائی۔ ان کی اکثریت کا مسکن ہندوستان ہے، جو تقریباً 50,000 افراد پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ ایران، عراق، امریکہ اور وسطی ایشیائی ملکوں میں بھی اس برادری کے لوگ موجود ہیں۔ ہندوستان میں ایک بڑا نام صنعت کار کی حیثیت سے جمشید جی ٹاٹا کا ہے۔ ہندوستان کی معیشت کی ترقی میں ان کا بڑا رول ہے۔ اس کے علاوہ ان کی تعلیمی، اقتصادی اور سماجی ترقی میں بھی کسی سے چھپی نہیں ہے۔ آج اس موقع پر ہم بھی سمجھتے ہیں کہ آخر ان کی برادری کی ترقی کا راز کیا ہے۔ یہ سب بتانے کے لیے آج آواز دی وائس کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترمہ ڈاکٹر شہناز کامہ، دہلی یونیورسٹی کے لیڈی شری رام کالج کے شعبہ انگریزی کے ہیڈ ہیں۔ یونیسکو کے پازور پروجیکٹ، جو پارسی تہذیب و ثقافت کے تحفظ سے متعلق ہے، اس کی ڈائریکٹر رہی ہیں۔ ایک مصنفہ ہے اور سینکڑوں مقالے اور کتابیں تحریر کی ہیں۔ ماحولیات ان کا خصوصی مضمون رہا ہے۔ متعدد ملکی، غیر ملکی تنظیموں سے وابستہ ہیں۔ شہناز کامہ جی، آواز دی وائس کے پلیٹ فارم پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں سب سے پہلے کامہ جی آپ سے یہی معلوم کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دے دوں، اور آپ کو اور آپ کی طرف سے برادری کے دوسرے لوگوں کو بھی۔ تو میں بھی پلیز نوروز مبارک پورے آواز کے آڈینس کو، آپ کو، آپ کے سب ٹیم کو میں آج نوروز مبارک سب کو بولتی ہوں۔ شکریہ بہت بہت۔ سب سے پہلے میں یہی جاننا چاہوں گا کہ نوروز کیا ہے اور اس کو کس طرح مناتے ہیں، اور دنیا میں کہاں کہاں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، کیونکہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں اور میں نے دیکھا ہے، یہ نوروز جو ہے وہ صرف پارسیوں تک ہی وابستہ نہیں ہے۔ نوروز ویسے تو ورنل ایکویناکس ہے، 21 مارچ جب ناردرن ہیمسفیئر میں سوریہ اگتا ہے، اور نوروز کا بیسک میننگ یا یہ ہے کہ نیچر کا ری بلاسمنگ۔ تو ہمارے پرانے زمانے میں ویسے تو کہتے ہیں کہ 3,500 سال پہلے نوروز کا بھی فیسٹیول سیلیبریٹ ہوا تھا پرسیپولس میں، مگر اس کے پہلے بھی زرتھشتر کی ہمارے جو پروفٹ ہیں، پیغمبر ہے، زرتھشتر نے جب جنم لیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ وہ نوروز کے ٹائم پہ وہ ہنستے ہوئے، بچے جو سب بچے روتے ہیں وہ ہنستے ہوئے نکلے، کیونکہ اتنی شاندار دنیا میں آئے ہیں۔ ہم اس دنیا کو سپینتا یا باؤنٹیفل کہتے ہیں، اور نوروز کا سیلیبریشن ہے تھینکس گیونگ، شکر کرنا کہ تھینک یو بھگوان پیغمبر کہ آپ نے اتنی دنیا کو اتنا ساری چیزیں دی ہے۔ ہم ہفت سین ٹیبل لگاتے ہیں، اس میں 7 آئٹمز ہوتے ہیں ش یا س سے۔ اس میں سرکہ ہوتا ہے کہ بڑھاپوں کو آپ تھوڑا رسپیکٹ دو۔ اس میں سید ہوتا ہے مٹھائی کے لیے۔ اس میں سکے ہوتے ہیں کہ آبادی بڑھے، پیسے بڑھے۔ اس میں سیب ہوتا ہے کہ نیچر کو تھینک یو کرو۔ مگر سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے ہم 7 لینٹلز کو اگاتے، ویٹ کو اور دوسری دالوں کو، اور اس کو ہم سبز کہتے ہیں۔ یہ سب چیز ہم ایک ٹیبل پہ رکھتے ہیں، اور اس کے سامنے ش کے ساتھ شیشہ رکھتے ہیں کہ نوروز کے دن پہ ہم سب لوگ ساتھ میں ہوتے ہیں، اور گلابس ہم ڈالتے ہیں، گلاب کا عطر، اور وہ شیشہ میں دیکھو
स्माइल करो कि आपका पूरा नया साल खुशी से जाए। तो ये सब चीज़ें फैमिली और कम्युनिटी में हम सेलिब्रेट करते हैं। नवरोज़ बेसिकली रिवाइवल है और थैंक्स गिविंग है, ये है नवरोज़। लेकिन आज भी ये ईरान में उसी एहतिमाम के साथ मनाया जाता है जैसे आप लोग दुनिया के दूसरे हिस्सों में मनाते हैं। ईरान में 13 दिन के लिए मनाई जाता है और लास्ट डे पे सब लोग नेचर में जाते पिकनिक करते हैं। इस बार हमने हमारे पार्टनर है पारजोर के साथ गूगल आर्ट्स एंड कल्चर, तो इस साल आज ही लॉन्च होगा। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा एक नवरोज़ अ ग्लोबल सेलिब्रेशन। ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, हांगकांग, इंडिया, ईरान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अज़रबैजान, स्विट्ज़रलैंड, हॉलैंड, अमेरिका, सभी जगह से लोगों ने खुद के नवरोज़ का तरीका ऑफ सेलिब्रेटिंग इट, बच्चों के साथ इंटरव्यूज़ लिए हैं और पूरा हमने 6 एग्ज़िबिशन बनाए हैं नवरोज़ अ ग्लोबल सेलिब्रेशन। तो जो पुराने हमारे होमलैंड्स थे सेंट्रल एशिया में, वहाँ भी सेलिब्रेट होता है, डायस्पोरा में भी सेलिब्रेट होता है इतनी खुशहाली से। तो और जो पारसी लोग जो ईरान से यहाँ आ गए थे उनका थोड़ा अलग सेलिब्रेशन होता है, ईरानियंस का सबका अलग अलग थोड़ा खाने में पीने में जो भी है, मगर हम लोग सब साथ सेलिब्रेट करते। अभी परसों ईरान कल्चर हाउस में सब कंट्रीज सेलिब्रेटिंग नवरोज़ ने साथ मिलके हम लोग ने एक फंक्शन किया था। इसके लिए आप लोग अपने पड़ोसियों को भी बुलाते होंगे जिनका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, किसी भी फ़िरक़े से हो? सबको। और ये अमेरिका में तो हम लोग सबको एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि वो जानते नहीं है कि ज़ोरास्ट्रियन कौन है, पारसी कौन है। तो जो हमारा खाना पीना है वो यहाँ भी हम सबको बांटते हैं और सबको देते हैं और बुलाते हैं घर पे कि नवरोज़ टेबल में शीशा में देखो और खुश रहो। जी, बहुत खुशी की बात है। बहरहाल दूसरी बात जो मैं आपसे मालूम करना चाहता हूँ दरअसल वो ये है कि दुनिया में आप लोग इतनी कम तादाद में हैं और मैं समझता हूँ इसकी फ़िक्र शायद आपके लीडरान को भी, रहनुमाओं को भी है। हिंदुस्तान इतना बड़ा हिंदुस्तान है, इसमें आप लोग 50,000 की तादाद में हैं, तो उसके बावजूद हिंदुस्तान को आप लोगों ने बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ दे रहे हैं और इतने ऑर्गेनाइज वे में, आखिर इसका क्या राज है? हमारा जो रिलीजन ही है उसका हम उसको बोलते हैं रिलीजन ऑफ एक्शन। हम ये साड़ी के नीचे एक सदरा, एक मसलिन का कपड़ा और एक कश्ती पहनते हैं, एक जैसे वो गर्डल, उसको हम पहनते हैं और अपने उसकी सदरा के बीच में यहाँ नीचे एक छोटा किस्से केरफा होता है, पॉकेट ऑफ गुड डीड्स। रोज़ सुबह हम कश्ती उतारते हैं, पहनते हैं, रोज़ रात को करते हैं और हमेशा ये कश्ती उतारने और पहनने का मतलब ही है कि हम रोज़ दुनिया और क्रिएशन, सिर्फ इंसानियत के लिए नहीं, एनिमल्स के लिए, क्रिएशन के लिए, धरती के लिए, पेड़ों के लिए, पौधों के लिए, पानी के लिए हमें कुछ अच्छी चीज़ करनी है। क्योंकि हमारा कोड है हुमत्ता हुक्ता हुरवरश्ता, गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स, गुड डीड्स। तो ये हम मान के मुझे लगता है कि हमारे डीएनए में ही हो गया है कि कुछ एक्शन करना है। और इसलिए हम बहुत छोटे कौम है और हम बहुत वरीड भी है क्योंकि हम एक्सटिंक्ट हो रहे हैं इंडिया में। अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉपुलेशन 65 प्लस 30% है, तो ये फिर बहुत, और एक बच्चा अंडर द एज ऑफ 10 सिर्फ एक बच्चा होता है 9 फैमिलीज़ में। तो इसलिए हमारा एक इन्वर्टेड डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, इन्वर्टेड पिरामिड का। मगर फिर भी जो भी हम रहे हैं, एक्शन हमारा एक्चुअली बोथ रिलीजन एंड डीएनए में हमारा एक्शन का काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप पूछ रहे थे कि इतने छोटे रह के कैसे ऑर्गेनाइज हो, कैसे करो। हमारे ऑर्गेनाइजेशंस तो है, जैसे ओल्डेस्ट है बॉम्बे पारसी पंचायत, वो 1735 ऐसे कुछ में इस्टेब्लिश हुआ था। और दिल्ली में दिल्ली पारसी अंजुमन है। सब जगह हम इकट्ठे करते हैं
بولو نوروز کے سیلیبریشن کے لیے بولو کچھ سکھ دکھ میں ہم ساتھ رہتے ہیں، مگر ہمارا یہی نہیں ہے کہ بس صرف اپنی قوم کے لیے کرو، سب کے لیے کرو، یہ ہمارا موسٹ امپورٹنٹ جاب ہے۔ جی اور آرگنائزیشنز میں تو ہم لوگ ساتھ ملتے ہیں، آپ جانتے ہو کہ جب بھی آرگنائزیشن کوئی بھی کمیونٹی کا ساتھ ہوتا ہے تو سب کی آئیڈیاز تو ایک نہیں ہوتے، ہم ڈسکس کرتے ہیں، ہم آرگیو کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، مگر سب کے بہترمند کے لیے ہم کام کرتے ہیں۔ جی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایران آپ کا ابتدائی اور بیسک وطن ہے، اس کی تاریخ میں نہیں جانا چاہتا، پھر آپ لوگ وہاں سے نکلے اور دنیا بھر کے سماج، کیونکہ سماج کی حیثیت بھی جگہ جگہ الگ الگ طرح سے ہے، ڈیفرنٹ ہے مطلب بہت، اور لیکن آج بھی انہوں نے اپنی حیثیت یعنی آپ لوگوں نے نہیں تبدیل کی، آپ اپنی شناخت برقرار رکھے ہوئے ہیں، آئیڈینٹی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے ساری دنیا میں بھی پھیلے ہوئے ہیں، کم تعداد میں بھی ہیں، اور آپ اپنی آئیڈینٹی برقرار رکھے ہوئے ہیں؟ ہمیں ذرا سا تفصیل سے بتائیے پلیز اس سلسلے میں۔ جی، ہمارے لیے ایران مادر وطن ہے، جہاں سے ہم آئے ہیں۔ بیسکلی انڈیا ہے ہمارا گھر، یا بولو امریکہ، جو امریکن زرتشتیز ہے ان کا گھر۔ ہماری ایک چیز ہے، کیونکہ جو سائرس دا گریٹ کا امپائر تھا وہ چین سے لے کے یورپ تک تھا، مگر ہر ایک جگہ میں جس کی آئیڈینٹی ہے وہ آئیڈینٹی سب نے رکھی تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہاں انڈیا میں آ کے ہم جب چھوٹی گروپ ہوتی ہے، جیسے دلی میں ہم 350 لوگ ہیں، پھر بھی ہمارا فنکشن ہوتے ہیں، پھر بھی ہم سب کو بلاتے ہیں، انٹرفیتھ ڈائیلاگ میں آتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ یہ ہے کہ ایک تو چیز ہے کہ جب آپ ریفیوجی کے طور پہ کہیں بھی جاؤ گے، آپ کو اپنی آئیڈینٹی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ کے بچوں کو کیا سکھاؤ گے آپ کے آگے۔ یہ ہم آئے تھے 1000 سال پہلے، مگر ہمارے اندر ہے جو اس کا جو آئیڈینٹی ہے وہ رکھنا۔ اس لیے ہم جیسے بزرگ کی بات سنتے ہیں، آج کل ہم ایجوکیشنل کلاسز چلاتے ہیں، جیسے فروور کلاسز دلی میں چلتی ہے، یہ بچوں کو سوشل آئیڈینٹی، کلچرل آئیڈینٹی، ناٹ اونلی ریلیجیس آئیڈینٹی، اور ویلیوز، کور ویلیوز سکھانا۔ تو یہ آئیڈینٹی رکھنا ہمیں لگتا ہے کہ سب مائنورٹیز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور جیسے ہم پھیلے ہیں، انڈیا سے امریکہ چلے گئے ہیں، ولایت چلے گئے، آسٹریلیا چلے گئے، وہاں بھی سب لوگ نے کمیونٹی کے ساتھ سوشلی ملنا، مگر کلچرلی اپنا آئیڈینٹی رکھنا، وہ ہمیں لگتا ہے کہ بہت ضروری ہے۔ نہیں تو میلٹنگ پاٹ میں ہم مکس ہو جائیں گے اور ہماری پوری 3500 سال کی جو ہسٹری ہے وہ سب غائب ہو جائے گی۔ اس لیے ہم کانشیسلی آئیڈینٹی کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ لوگ تعلیم کے میدان میں بھی کام کر رہے ہیں، آپ لوگ اکنومیکلی بھی کام کر رہے ہیں، انڈسٹریز میں بھی ہیں۔ ان تمام چیزوں سے گزرنے کے لیے، آگے جانے کے لیے، اس کے علاوہ ترقی کی بھی فکر ہے آپ کو، اپنی بھی، دیش کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں آپ لوگ۔ تو میرا سوال یہ تھا، دراصل میں معلوم آپ سے یہ کرنا چاہتا تھا کہ گورنمنٹ آف انڈیا سے آپ کا کوآپریشن یا آپ کا تال میل کس طرح سے ہے، اور اس کو بنانے میں کوئی دقت آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ ابھی جیسے آپ فرما رہی تھیں کہ یہ مائنورٹی منسٹری سے بھی اچھا مطلب تال میل آپ کا ہے، تو اس سلسلے میں ہمیں بتائیے کیسے اس کو مینیج کرتی ہیں آپ لوگ؟ جب مسٹر سلمان خورشید نے مائنورٹیز منسٹری شروع کی تو انہوں نے ایک میٹنگ بلایا تھا 2006 میں، اور میں حاضر تھی وہاں۔ سبھی مائنورٹیز کو بلایا تھا اور سب کو پوچھا تھا کہ آپ لوگ کا ایک وائٹ پیپر بنا دو کہ آپ لوگ کے کیا کیا پرابلمز ہے، کیا کیا ایشوز ہے۔ تو ہم نے سب نے کیا۔ اس ٹائم سے ہم نے مائنورٹیز منسٹری کے ساتھ، میں خود اور ہماری قوم کی طرف سے میں ریپریزنٹیٹیو رہی ہوں۔ ویسے تو ہمارا مسٹر کیرسی دیبو مائنورٹیز منسٹری پہ ہے، میرے پتا جی وہاں NCM کے ممبر تھے 3 ٹرم کے لیے، میرے لیٹ پتا جی جنرل سیتنا۔ ہم ان کے ساتھ کام کرتے ہیں جب ہمارا کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے۔
سو جیسے ہمارا ایورلاسٹنگ فلیم انٹرنیشنل پروجیکٹ تھا 2016 میں، جو ورلڈ کا سب سے بڑا ایکسپوزیشن تھا پارسی زوراسٹریئنس پر، تو دلی میں مائنورٹیز منسٹری نے پورا سپورٹ کیا. ارون جیٹلی نے مین بجٹ میں 18 کروڑ روپے کی اناؤنسمنٹ کی، اور ہم نے پورے ورلڈ کے قریب 10-12 بہت بڑے مشہور میوزیمز، برٹش لائبریری، اسکول آف اورینٹل افریقن اسٹڈیز، یونیورسٹی آف لنڈن، لینن گراڈ، سب جگہ سے، اور ایران کے تو آف کورس نیشنل میوزیم کے لوگ اور اکٹو کے لوگ آئے تھے. ہم نے 3 ایگزیبیشن کیے، نیشنل میوزیم میں، IGNCA میں، اور نیشنل گیلری آف ماڈرن آرٹ میں. اس کے ساتھ ہم نے، اور یہ سب گورنمنٹ کا سپورٹ کے ساتھ کیا، اس کے ساتھ ایک پورا انٹرنیشنل سیمینار کیا. اس کے ساتھ 3 مہینے کا ہم نے ایک پروگرام رکھے، کلچرل پروگرام، جس میں ایران سے لوگ آئے، آذربائیجان سے لوگ آئے، پوری ورلڈ کے لوگ آئے تھے. اور اس کا پورا بجٹ مائنورٹیز منسٹری نے دیا. اور ہمارے جو ڈیموگرافک پرابلم ہے وہ 2013 میں گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک پروگرام شروع کیا، جیو پارسی، مائنورٹیز منسٹری کے تھرو، اور وہ بھی آئی واز دا لیڈ پرسن آن اٹ، اور وہ بھی کافی سال چلا ہے. ابھی گورنمنٹ خود ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر کر رہی ہے، مگر اس میں IVF اور جو بچے نہیں پیدا ہو سکتے ان کی مدد کے لیے گورنمنٹ نے پروگرام کیا ہے. تو ہم گورنمنٹ کو اپروچ کرتے ہیں تھرو دا مائنورٹیز منسٹری، اور ہمیں جو ابھی تک بہت پازیٹیو رسپانس ملا ہے. آپ یونیسکو کا جو پارزور پروجیکٹ ہے، آپ اس کی ڈائریکٹر ہیں. آپ ہمیں بتائیں کہ وہ پروجیکٹ کیا ہے، کیا کیا کور کرتا ہے، اور کیسے آپ اس کو فلورش کر رہی ہیں، ایکسپینڈ کر رہی ہیں، کیسے آپ اس کو اسٹیبل کر رہی ہیں پلیز. وہ تو آپ کو 10 گھنٹے کے بعد ہو جائے گی، مگر یونیسکو نے 1999 میں مجھے اپروچ کیا. یونیسکو از ناٹ اے فنڈنگ باڈی، اٹ از اے کیٹلسٹ. تو یونیسکو نے بتایا کہ دیکھو، ہم کو سمجھ پڑ رہا ہے کہ آپ کی قوم بہت کم ہو رہی ہے ڈیموگرافکلی، اور آپ کا کلچر غائب ہو جائے گا. یہ ورلڈ کا ون آف دی اولڈسٹ کلچرز ہے، برونز ایج کا کلچر ہے. تو اس کے لیے آپ ایک پروجیکٹ پرپوزل بناؤ. یونیسکو دہلی نے مجھے بتایا، اور یونیسکو ایشیا کے ڈائریکٹر یہاں تھے. تو انہوں نے مجھے بلایا، اور انہوں نے اس ٹائم پہ $US 4,500 دیے پروجیکٹ پرپوزل کرنے کے لیے. تو میں تو گئی خوشی سے فیلڈ ٹرپ پہ. $4,500 تو بہت جلدی ختم ہو جاتے اگر سنیما ٹیم اور فلم ٹیم اور سب کو لے کے جاتے ہو. مگر جب میں واپس آئی گاؤں سے اور سب جگہ سے، تو میرے دل میں ہو گیا کہ یہ پروجیکٹ یونیسکو چلائے یا میں چلاؤں، یہ میرا لائف ٹائم کا ورک ہے. کیونکہ ہمارے میں جو انٹینجبل اور ٹینجبل ہیریٹیج ہے، اس کا ریکارڈنگ یونیسکو نے مانگا. اور اس میں سے ایک ایک چیز کا، جو اگر پانی کا جو ہماری ایک ٹانکا سسٹم ہے گجرات میں، وہ ایکچولی ہے لنک ٹو دا کنات سسٹم آف ایران، اور وہ واٹر پرووائڈ کرتا تھا پورا ایران کا جو کولڈ ڈیزرٹ ہے اس میں، اور یہاں بھی پیور ڈرنکنگ واٹر پرووائڈ کرتا ہے. میں بس ایک ہی ایگزامپل دے رہی ہوں. تو اس کا ایک بڑا پروجیکٹ بن گیا، اس میں سے فلم بنی، اس میں سے کتاب بنی، اس میں سے سیمینارز ہوئے. اور پھر امریکہ میں ایک آوا پروجیکٹ کا نام آوا کا مطلب ہے پانی ہمارے میں، تو وہ پورا ایک امریکہ میں بھی پروجیکٹ ہوا ہے. ابھی اس میں سے ینگر پیپل کچھ واٹر ہارویسٹنگ اور وہ سب سیکھ رہے. تو ایک ایک چیز جو بھی ہم نے پروجیکٹ لیا، ایک تو ہم نے ریکارڈنگ کیا، سب بزرگ لوگ کو ریکارڈنگ کیا، ہمارے پریسٹ کا ریکارڈنگ کیا، کیونکہ وہ بھی بہت جلدی غائب ہو رہے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ کیا ہم آگے چڑھا سکتے ہیں. جیسے ہماری پارسی ایمبرائڈری ایک بڑا سندر کرافٹ ہے، کیونکہ اس میں 4 الگ الگ دیشوں کا مل جل کے ہوا ہے. ایران کا ہے، چائنا کا ہے کیونکہ ہماری ٹریڈ روٹ چائنا کے ساتھ تھی، انڈیا کا ہے اور یورپ کے ساتھ ہے. تو بہت ہی سندر چیز ہے ہماری پارسی ایمبرائڈری، اور اس کے سٹیچز بھی بڑے خاصیت کے بڑے خاص چیزیں ہیں. تو یہ ہم نے بڑھایا. منسٹری آف ٹیکسٹائلز کے پاس ہم پروجیکٹ لے گئے. انہوں نے بولا کہ ڈاکیومنٹیشن تو آپ کر رہے ہو، ہمارے لوگ کو سکھاؤ. تو پھر ہم نے 4 ورکشاپس کی
اکراس انڈیا, اور وہاں سے پھر سیوا کے لیڈیز کو ٹرین کیا. ابھی ہم دوسری یونیورسٹیز میں ٹرین کرتے, NIFT میں ٹرین کرتے. تو یہ ہمارا اتنا پرانا چیز آج ہم نے انڈیا کا ایک ایمبرائڈری کا پارٹ بنا دیا ہے. ہمارا ایک ینگ اسٹوڈنٹ تھا جو ہمارے ساتھ ہے, اب تو بڑا مشہور ڈیزائنر بن گیا, اشدین. تو اس نے تو ابھی ورلڈ وائڈ یہ کرافٹ لے گئے ہیں. تو یہ جو ہاتھ کا کام ہے جیسے پھیلا گیا ہے, ویسے یہ ایک ایگزامپل ہے. تو کئی ایگزامپلز ہیں. تو میں نے بولا 10 گھنٹے لگیں گے یعنی پورا وہ کلچر, وہ دستکاری, ہاں ہینڈی ورک, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایکسپینڈ کرنا, اس کو امپروو کرنا, جس کا تعلق سیدھا پارسی سے ہے. شاید یہی ساری چیزیں ہیں اس میں جو پارزور میں آتی ہے. ایگزیکٹلی, یہ ایک چیز ہے, ریسرچ ایک چیز ہے. اور ابھی اس سال سے ہم ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز میں ایک آن لائن پہلے اور پھر پورا سینٹر بنائیں گے, اسٹڈی آف پارسی زوراسترین کلچر. یہاں پر ایک سوال میں آپ سے اور پوچھنا چاہوں گا. دراصل سوال کیا ہے, یہ ہم اپنی نالج کے لیے, اور بہت انفارمیشن ملتی ہے آپ سے اس طرح سے بات کرنے سے, اور اسی لیے ہم لوگ آپ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. تو ہمیں ذرا سا یہ بتانے کی زحمت کریں کہ ہندوستان میں دستکاری کے ہوں یا سائنس کے ہوں, مطلب ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کچھ ہیں آپ لوگوں کے جو بالکل آپ ہی لوگ اس کو مینیج کرتے ہوں, مائنورٹی پہلے تھے. سر جے اسکول آف آرٹس جمشید جی بوائے نے اسٹارٹ کیا. آپ سوچو گرانٹ میڈیکل کالج پارسی نے اسٹارٹ کیا. پوری گجرات میں اسکولز, first school which was a lady Nawaj Bhai Tata school was the first girl school ever in India. وہ نوساری میں ہے. یہ سب تھا, مگر ابھی ہماری قوم اتنی چھوٹی ہو گئی کہ سب یہ مائنورٹی انسٹیٹیوشن کے طور سے وہ سیکولر انسٹیٹیوشنز بن گئے. صرف ایک چیز ہے, جو گھرڈا کالجز نوساری, جو ابھی بھی ہماری قوم ہی چلا رہی ہے. ہمارے بہت انسٹیٹیوشنز تھے. آپ سوچو کہ ہومی بھابھا نے TIFR سیٹ اپ کیا گورنمنٹ کی ہیلپ کے ساتھ. ایکچولی بنگلور میں ISIC از دا ٹاٹا انسٹیٹیوٹ, اور جمشید پور کی پوری سٹی جمشید جی ٹاٹا کے نام سے وہ بنی ہے, دوراب جی ٹاٹا نے کیا ہے. ہماری انسٹیٹیوشنز بہت ہے. اب ہم سب کو اوبویسلی ایڈمٹ کرتے ہیں. ایک دکھ کی بات ہے کہ ابھی بھی ہمارے کوئی بھی انسٹیٹیوشن میں ہم نے وہ مائنورٹی کوٹا نہیں رکھا. تو لوگ اپسیٹ ہو جاتے, جیسے کوئی فیملیز ہوتی ہے کہ جس کے باپ دادا نے انسٹیٹیوشن سیٹ اپ کیا, ان کے بچے کو ایڈمیشن نہیں ملتا ہے, اور پھر وہ فورن چلے جاتے ہیں. کیونکہ ابھی یہاں آپ جانتے ہو کہ کتنا پریشر آف پاپولیشن ہے, وہ 1.5 بلین, اور ہم 50,000 لوگ. مگر یہ انسٹیٹیوشنز چلتے آئے ہیں, اور بہت بڑھیا انسٹیٹیوشنز ہے, اور سب لوگ اس میں جانا چاہتے ہیں. جیسے ٹس, ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز, جہاں ہم ابھی یہ پارزور کا پروجیکٹ اور ٹس کے ساتھ ہم ایک کوآپریٹیو MOU سائن کیا ہے, یہاں ہم کام کریں گے. اور ان کے فاؤنڈرز بھی تو پارسی تھے, تو اچھا لگتا ہے کہ ہم ساتھ میں کام کر سکتے ہیں. جی. میں آخری سوال کے لیے اور تکلیف دوں گا آپ کو کہ ہندوستان میں بہت سی برادریاں ہیں, بہت سے مائنورٹیز ہیں, چھوٹی بھی ہیں, بڑی بھی ہیں, سبھی اپنے اپنے طور پر کوششیں کر رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود اب یعنی جس طرح سے آپ لوگ کام کرتے ہیں یا آپ ضرورت محسوس کرتی ہیں دوسری مائنورٹیز کے لیے, آپ کا اپنی طرف سے اور آپ کا اپنی مائنورٹی پارسی کی طرف سے کیا پیغام ہے, دوسرے کیا پیغام دیں گے آپ؟ میں اتنا بتاؤں گی کہ ہمیں سب مائنورٹیز ہو میجورٹی ہو, سب لوگ کو انسانیت کے ساتھ رہنا ہے, اور سب لوگ کو ایک افیکشن کے ساتھ رہنا ہے اور ساتھ کام کرنا ہے. کئی سالوں سے انٹرفیتھ ڈائیلاگ کی چیزیں ہیں, اور ٹیمپل آف انڈرسٹینڈنگ جو ڈاکٹر کرن سنگھ نے انڈیا میں ہیڈ ہے, وہ میں اس کی ممبر ہوں, اور ہم لوگ ساتھ مل جل کے کام کرتے ہیں. جب دلائی لاما فاؤنڈیشن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں, میں سوچتی ہوں کہ سب مائنورٹیز کو آپس میں بات کرنی چاہیے, اور جب بھی بڑا پرابلم ہے تو وہ ساتھ مل جل کے گورنمنٹ کے پاس لے جانا چاہیے. کیونکہ جو یہاں ہم 350 لوگ ہیں, بہائیز ہے, جوز تو صرف بہت ہی کم ہے. تو اگر ہم ساتھ میں
ایک گروپ کے ساتھ ہم جیسے ایک آپس میں بات کریں کیا پرابلمس ہے, کیا سلیوشنس ہے. پرابلمس تو سب کو جانتے ہیں, سلیوشنز ہم کیا نکال سکتے ہیں, بی اٹ ایڈوکیشن, بی اٹ سیمینارز, بی اٹ ڈائلاگ, بی اٹ آرٹس اینڈ کرافٹس, بی اٹ ایگزیبیشنز, کہ پوری جو میجورٹی کمیونٹی ہے جو سب لوگ سمجھ سکے کہ ہم کیا ہے, ہم کہاں سے ہمارے آئیڈیاز کہاں سے آ رہے ہیں اور ہم اس نیشنل ڈیولپمنٹ میں کیسے کام ساتھ میں کر سکتے. مجھے لگتا ہے کہ وی شوڈ آل بی ٹوگیدر, اور مائنورٹیز کمیشن ہیز بین انسٹیٹیوٹڈ فار دیٹ. وی شوڈ آل اپروچ دا مائنورٹیز کمیشن اور اس کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. محترمہ شہناز کامہ جی, آواز دی وائس سے بات کرنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ جی. ناظرین, ابھی ہم بات کر رہے تھے جشن نوروز کے بارے میں محترمہ شہناز کامہ جی سے. اگلے ہفتے اسی طرح کے کسی اہم موضوع پر ہم آپ سے پھر بات کریں گے. اس وقت تک کے لیے شکریہ.